کنسنسس مستی خیل صاحب آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ پتہ کہ اس میں ڈیبیٹ تو شروع ہو چکی ہے کافی عرصے سے، کوئی آپ کو کنسنسس پارلیمنٹ میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا اپنا سٹیک ہے اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور میں آپ کے لیے اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے آیا۔ یہ جیسے گورنر صاحب فرما رہے تھے، بڑا ٹچی ایشو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان ایک فیڈریشن ہے، 4 صوبوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، تو اس ملک کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے اور جدید دور کے تقاضوں کے عین مطابق چلانے کے لیے بڑے چیلنجز ہیں۔ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، میں ان کی ریپیٹیشن نہیں چاہتا کہ میں ریاست پاکستان جو ہے، آپ کو پتہ ہے سر کہ آئین پاکستان جو ہے وہ آپ کی ایجوکیشن کو، آپ کی ہیلتھ کو، آپ کی لینڈ آرڈر کو اور آپ کی سیکیورٹی کو وہ گارنٹی کرتا ہے وہ جی۔ تو اب دیکھیں جی، جیسے چھوٹے صوبوں کی یہ بات ہے جی، این ایف سی وارڈ 18th امینڈمنٹ میں آپ نے پاورز کو تو ڈیوالو کر دیا ہے جی۔ کیا وہ صوبے یہ بات مانیں گے 18th امینڈمنٹ کے بعد؟ ہم اب فیڈریشن میں بیٹھے ہیں، مرکز میں بیٹھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے جیو اسٹریٹجک حالات ہیں جی، وہ بھی اتنے کوئی درخشاں نہیں ہیں، اور میں تو یہ کہنے میں حق بجانے ہوں، میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر ہوں، پچھلے ٹینور میں بھی تھا، ابھی میں ہوں۔ ہم نے کوئی تقریباً 6 ماہ میں کوئی 140 ارب روپیہ ریکور کروایا ہے۔ جب ہمارے سامنے وہ آڈٹ آبجیکشنز آتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے اس انداز میں نہیں چل رہا جیسے چلنا چاہیے۔ تو لیکن کنسنسس جو مستی خیل صاحب ہے، جیسے پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوگی، ساری پارٹیز کی پریزنٹیشن ہے وہاں پہ، سب ریپرزنٹیشن ہے ان کی پارلیمنٹ کے اندر، اور صرف پنجاب نے اس میں ریزولوشن پاس کی ہوئی ہے، باقی اسمبلیز میں پروبیبلی نہیں کی ہوئی۔ سو پنجاب تو کین گو فار اندر پروونس، ٹھیک ہے، اس میں تو میرے خیال میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوگی کانسٹیٹیوشنلی، لیکن کنسنسس ہو پائے گا یا نہیں؟ کیونکہ یہ ایک ایشو ہے، کیونکہ یہاں پہ سٹیکس بہت ہائی ہیں سب کے۔ رانا صاحب دوسرا بہت اہم سوال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ این ایف سی وارڈ جو ہے، یہ آپ کے جو شیپ اپ آف پروونسز ہے، یہ بڑے اہم نکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں دیانتداری کے ساتھ الحمدللہ 25 سال سے اس پارلیمان کا حصہ ہیں، بڑے بغور دیکھ رہے ہیں، پاور کوریڈورز میں آتے جاتے ہیں، ان کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں سر۔ کیا انڈیا میں چھوٹے صوبے نہیں بنے؟ ٹھیک، کیا افغانستان میں نہیں بنے؟ کیا دنیا میں نہیں بنے؟ جو ہمارا پنجاب کا صوبہ ہے، اس سے کم از کم ہے، جہاں میری جو انفارمیشن ہے، کوئی 60-70 جو دنیا کی کنٹریز ہیں وہ سے چھوٹے ہیں جی۔ اب 12-14 کروڑ کا آپ ایک پروونس ہو، پھر دوسرا آپ کا چھوٹا پروونسز ہوں، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے پاورٹی بھی ہے، غربت بھی ہے، جیسے کہ سٹنٹڈ چلڈرن ہے، آؤٹ گوئنگ سکولز کے جو بچے ہیں، ہم ابھی ایجوکیشن اور ہیلتھ کو نہیں کر سکے، جو بیسک ہماری جو۔ لیکن پی ٹی آئی راضی ہو جائے گی مستی خیل صاحب؟ دیکھیں سر، بالکل میں ذاتی طور پہ جب میں پنجاب اسمبلی کا ممبر تھا تو میں ان موورز میں شامل تھا سر، جو انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی، میں ان کے موورز میں شامل تھا کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں، اور چھوٹے صوبے جو جب تک آپ نہیں بنائیں گے، آپ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، آپ ایڈمنسٹریٹیولی بھی رانا صاحب اتنا کنٹرول نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ حکمران دیکھیں، ان کی کمپیٹنسی، ان کی کیپیبلٹیز اور ان کی جو نو ہاؤ ہے، آئی نو میرے سامنے کھل جاتی ہے جی، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم یہ ماڈلز بدقسمتی سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا کنسنسس ہے، میرا رانا صاحب پی ٹی آئی کا کنسنسس ہے، میرا رانا صاحب کنسنسس یہ ہے کہ لیکن چھوٹے صوبے بنانے کے لیے ایک انکلوسیو سوچ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، آپ نے جب صوبوں کی بات کی نا، آپ اس وقت ایم پی اے تھے، آپ پروونشل اسمبلی میں تھے، آپ پنجاب اسمبلی میں تھے، لیکن آپ لوگوں نے، پی ٹی آئی کی حکومت جب آئی تھی، آپ لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، بڑی مشہور پریس کانفرنس تھی، اس میں آپ لوگوں نے کہا تھا جناب 90 دن کے اندر آپ لوگ ایک نیا صوبہ پنجاب میں بنائیں گے۔ وہ آج تک میچور نہیں ہوئی چیز۔ رانا صاحب بالکل آپ جا فرما رہے ہیں، بالکل خان صاحب کا یہ بڑے دو ٹوک اور واضح موقع ہوا رانا صاحب یہ کہ آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں بتایا ہے جی، اس کی سر جو کانسٹیٹیوشن میں جو نئے صوبے بنانے کی جو وہ پروویژنز ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ کی جو متعلقہ پروونشل اسمبلی ہے وہ 2/3 میجارٹی سے قرارداد پیش کرے، پھر وہ نیشنل اسمبلی میں آئے گی 2/3 میجارٹی سے، پھر وہ سینٹ آف پاکستان میں جائے گی۔ تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2/3 میجارٹی ہماری صوبوں کے اندر ہے؟ کیا جیسے سندھ کا ایشو ہے، تو بیسیکلی اگر میں اس پہ آپ کی بات سے اس کو آگے لے کے چلوں تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگوں نے وہاں پہ اناؤنسمنٹ کی تھی، جب آپ کی حکومت تھی، تو آپ کو ایز سچ کنسنسس نہیں کر سکے، 2/3 میجارٹی ہمارے پاس نہیں تھی۔ ٹھیک، اچھا، ابھی اس وقت زبیر صاحب 2/3 میجورٹی چلے، کسی نہ کسی صورت میں جو موجودہ حکومت ہے
اس کے پاس تو ہمیں نظر آتی ہے. تو اب کنسنسس میں تو میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی بھی ہوگا. نہیں، صوبوں کے حوالے سے میرا خیال ہے میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ پنجاب کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. سب سے بڑا ایشو ہی پنجاب کو ہوگا، اور اس سے ساری پاکستان کی پالیٹکس ڈیپینڈ کرتی ہے. پنجاب از دا لارجسٹ پروونس. اگر پاکستان میں بہت سے مسائل کو دیکھا جائے وہ اس وجہ سے جنم لیے ہیں کہ چھوٹے صوبوں میں وہ کہتے ہیں احساس محرومی. اب اگر آپ کی میجر پولیٹیکل پارٹی فار ایگزامپل یہ بیٹھ کے بات کرے اور سوچ اس کی یہ ہو کہ جی ٹی روڈ پر اگر آپ جیت جائیں تو آپ وفاق میں بھی حکومت بنا لیں گے اور صوبے میں بھی بنا لیں گے. اب جی ٹی روڈ از جسٹ اے ویری اسمال پورشن آف پاکستان، اور وہ میں آپ کو اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں. تو اگر پنجاب میں ڈویژن ہوگا، جو باتیں ہو رہی ہیں 2 یا 3 صوبوں کی، تو ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ تو جو سفر کرے گا وہ اس وقت کی رولنگ کلاس ہے، وہ سفر کریں گے نا. ان کی ابیلٹی ٹو رول پاکستان کمز تھرو پنجاب. اگر پنجاب میں 3 صوبے یا 4 صوبے بنا دیے جائیں سو دے ہیو نو کنٹرول، اور اس سے پولیٹیکلی تو باقی صوبوں کے حوالے سے فائدہ ہوگا، بیکاز باقی صوبے مطلب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ جس طرح میاں نواز شریف ہیں، وہ صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. وہ 2018 کے بعد آج تک سندھ نہیں آئے، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں آئے. چلیں وہ تو پھر ایگزائل میں چلے گئے، لیکن 2 سال ان کو ہونے کو آگے ہیں جس میں الیکشن بھی آیا 2024 کا، بٹ ہی نیور کیم. کوئی بھی بڑا لیڈر جو ہے یہاں نہیں آتا ایکسیپٹ فور جب ابھی جس طرح احسن اقبال آ کے وہ بھی اپنے پروفیشنل کام کی وجہ سے. بٹ دیر از اے کمپلیٹ انڈیفرنس. اب کراچی از فائنینشیل ہب آف پاکستان، اگر اس کے حوالے سے اتنا انڈیفرنس ہے تو وہ اس لیے جنم لیتا ہے کہ پولیٹیکلی آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اٹ از آل اباؤٹ پنجاب، کہ پنجاب کو راضی کر لو، جی ٹی روڈ میں ووٹ لے لیں اور آپ کا کام بن جائے گا. سو ایون اگر کراچی سے فار ایگزامپل آپ کو 10 سال ہو گئے پی ایم ایل این کو 1 سیٹ بھی نہیں ملی، نہ پروونشل اسمبلی نہ نیشنل اسمبلی، اینڈ دے آر ناٹ ایون ورڈ اباؤٹ اٹ کہ بھئی کوئی گراس روٹ پالیٹکس کریں، ایفرٹ کریں. جنرل سیکرٹری نہیں ہے، پچھلے 3 سال ہو گئے کہ سندھ کا جنرل سیکرٹری نہیں ہے جب سے مفتاح اسماعیل گئے ہیں. کراچی کا پریزیڈنٹ نہیں ہے، کراچی جہاں 67 نیشنل پروونشل اسمبلی کی سیٹس ہیں. سو وہ صوبوں کا جب وہ آئے گا تو سب سے زیادہ اپوزیشن جو ہوگی، سب سے زیادہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہوگی، بیکاز ان کا جو ہولڈ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ پچھلے اتنے سالوں سے ایک بار بار ان کو رول کرنے کا موقع ملتا ہے، دیٹ از اونلی بیکاز وہ پنجاب کی حیثیت سے. اگر پنجاب ہی بیچ میں 2-3 اس میں بڑھ جائے گا تو دے ول ہیو نو پاور، نو کنٹرول. اور ہمارے ہاں جنرلی جو ہے، اور یہ صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات میں نہیں کر رہا، جنرلی ہم اسٹرانگ سینٹر کی کیوں بات کرتے رہے ہیں؟ بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیوالو ہونا ہی نہیں چاہیے، ڈیسیجن میکنگ ایک ہی جگہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سب سے بہترین فیصلے کر سکتے ہیں. تو اسلام آباد میں بیٹھ کے کہ سڑک کہاں بننی چاہیے، جامشورو میں یا دادو میں، وہ ہم فیصلہ کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. اسی طرح سے صوبوں کا جب آتا ہے تو لاہور میں بیٹھ کے مریم نواز یا مریم اورنگزیب فیصلہ کر رہی ہیں کہ چکوال میں انڈر پاس بننا ہے یا نہیں بننا، اور ان کے تھرو فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ دے لو دیٹ. ادروائز تو اسمبلی میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا تو لیجسلیشن کام ہوتا ہے، بٹ وی وانٹ آل دیٹ پاور، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے پاورز ہو وہ بھی ہم اپنے پاس. جب تک سوچ نہیں بدلے گی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. So things are not happening. You mean to say that it's going to be very, very difficult? Things are not happening. Things are not happening. Okay. جی Very, very difficult. اس میں رانا صاحب میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں نا سر کہ جو این ایف سی اور جو صوبے ہیں یہ کوریلیٹڈ ہیں جی. آپ نیشنل فنانس ایوارڈ کی بات کرتے ہیں، صوبے کہتے ہیں کہ ہمیں فنڈز نہیں مل رہے. آپ جب تقسیم کرتے ہیں ریسورسز کی تو ہم دیکھتے ہیں آبادی ہے، پاورٹی ہے، اس کے بعد ریموٹنس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے وہ وسائل ہوتے ہیں اس بنیاد پہ یہ اس کی تقسیم ہوتی ہے. تو بدقسمتی کے ساتھ پاکستان پوری دنیا میں 3 ٹیئرز گورننس سسٹم ہے جی. جب تک آپ آئین کے آرٹیکل 140A کے مطابق اس سسٹم کو نہیں چلائیں گے، آئین میں سر حل موجود ہے.